تو میں خداوند کا خادم پاسٹر شہباز ایک بار پھر کلام کی خدمت کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ ہم روحانی جنگ کے اس کورس کے تعلق سے مزید کچھ باتیں سیکھیں گے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں جب ہم نے اس کورس کا آغاز کیا تو ہم نے اس بات کو دیکھا اور کلام مقدس میں سے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم سب جب دنیا کے اندر جنم لیتے ہیں تو ہم دو طرح کی دنیاؤں میں جنم لیتے ہیں، ایک فطری حلقہ اور دوسرا ہم ایک روحانی حلقہ، ان دونوں حلقوں میں ہم جنم لیتے ہیں اور اپنے باپ آدم کے موروثی گناہ کی وجہ سے ہم وہ روحانی طور پہ ابلیس کی بادشاہت کے اندر وہ پیدا ہوتے، جس طرح داؤد نے کہا کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ ہم ایک گناہ کے حلقے میں پیدا ہوتے اور پھر ہم ایک ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہمیں ابلیس کی قید سے آزاد ہو کر خدا کی بادشاہت کا حصہ بننا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہمیں جس پروسیس سے گزرنا ہے وہ توبہ اور تبدیلی کا پروسیس ہے، اور جب ہم اس توبہ اور تبدیلی کے پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم زمین پر یسوع مسیح راست باز کی راست بازی کی وجہ سے راست باز کہلاتے ہیں، اور ایک ایسی حالت میں جہاں ایک شخص نجات یافتہ سمجھا جاتا ہے اس حالت میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس ٹریننگ کے آغاز میں ہمیں سب سے پہلے اپنے چیف کمانڈر کو وہ دیکھنا ہے کہ ہمارا چیف کمانڈر کون ہے، اور ہم نے اس بات کا بھی احاطہ کیا تھا کہ بہت سارے لوگ ابھی تک اپنے چیف کمانڈر کو یا اپنے بادشاہ کو پہچاننے میں ناکام ہوئے، اور ہم نے اس بات کا بھی احاطہ کیا کہ ہمارا چیف کمانڈر خدائے ثالوث خدا اپنی فطرت کے اندر وہ ایک تثلیثی فطرت وہ رکھتا ہے، اور خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کی شکل یعنی ان شخصیات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم نے خدائے ثالوث خدا کی کچھ صفات پہ وہ بات چیت کی، اور اس میں چند صفتیں ہم نے ان کا تذکرہ کیا کہ ہمارے خداوند کی کون کون سی صفات ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا وہ ابدی ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا وہ روح ہے، پھر ہم نے اس بات کا بھی احاطہ کیا کہ وہ اومنی پریزنٹ ہے یعنی ہر جگہ موجود ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ اومنیشینٹ ہے یعنی ہر بات کا جاننے والا خدا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا اومنی پوٹینٹ ہے یعنی خدا قادر مطلق ہے۔ پھر ہم نے اس بات کو بھی دیکھا کہ ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا پاک ہے، ہمارا خدا منصف ہے، ہمارا خدا وفادار اور ہمارا خدا بھلا ہے۔ آج مزید کچھ صفتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہم اس سے اگلے حلقے میں داخل ہوں گے، اور ایک جو تینوں شخصیات ہیں ہر شخصیت کے تعلق سے ہم وہ چند باتیں سیکھیں گے۔ اس میں خدا باپ کی شخصیت کے تعلق سے، پھر خدا بیٹے کی شخصیت کے تعلق سے، اور پھر خدا پاک روح کی شخصیت کے تعلق سے، اور ہم اس بات کا ذکر بھی کریں گے کہ ہر ایک کا اس روحانی جنگ کے اندر کیا کردار، کیا رول ہے۔ آئیے اس سے قبل کہ ہم فردن ان شخصیات کو وہ دیکھیں، ہم خدائے ثالوث خدا کی جو صفات ہیں ان پہ غور کریں گے، جو باقی ماندہ صفات ہیں۔ ان میں ایک اور صفت جس کا ہم ذکر کریں گے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ He is merciful God، اور خروج کی کتاب اس کے 34ویں باب کی 6 اور 7ویں آیت کے اندر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو 3 اور 4 پشت تک دیتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے خداوند خدا کی یہ صفت کہ وہ رحیم ہے۔ ہم نے یقیناً جب
निजात का तजर्बा किया तो हमने खुदावंद खुदा की इस सिफ्त का तजर्बा किया है, क्योंकि खुदा के रहम के बगैर खुदा का फजल जारी नहीं होता, और जब तक खुदा का फजल जारी नहीं होता किसी भी शख्स की जिंदगी के अंदर निजात का काम नहीं हो सकता, और वो निजात के काम को जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव नहीं कर सकता। दिस इज सिंपली द मर्सी ऑफ गॉड, जिसके सबब से खुदा के फजल का दर खुला, और उस फजल के दर के खुलने की वजह से हमने निजात पाई, और इस निजात को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम एंजॉय कर रहे हैं। वन मोर कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी हमारे खुदा की जात के लिए कलाम बताता है कि उसकी सिफ्त है कि खुदा मोहब्बत है। आइए एक हवाला देखते हैं। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा की जात की सिफ्त है कि वो मोहब्बत है, और इस बात के लिए हमें शायद बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। जॉन 3:16 की वो खूबसूरत आयत हमारे लिए जो है वो समझने के लिए काफी होगी कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और ये उसकी मोहब्बत की खूबी है कि वो गुनहगारों के लिए अपने पाक बेऐब बेटे को जो है वो कुर्बान करता है, दे देता है, बिकॉज ही लव्स अस, इस वजह से क्योंकि उसकी सिफ्त है कि वो मोहब्बत है। और हमें निजात के तजर्बे में, यीशु मसीह की कुर्बानी के तजर्बे में, हमारे गुनाहों की खातिर उसके खून बहा के तजर्बे में इस बात को समझने में जो है बड़ी आसानी पेश आई कि हम समझ पाए कि खुदावंद खुदा मोहब्बत है, और उसने हमसे बेपनाह मोहब्बत की। और हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी अपनी ढेरों कमजोरियों के बावजूद खुदा की मोहब्बत का गहरा तजर्बा करते हैं, और इस तजर्बे को हम रोज बरोज अपनी जिंदगी के अंदर एंजॉय भी करते हैं। और इसी मोहब्बत के तजर्बे में खुदावंद हमसे भी ये तकाजा करता है कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें। फिर खुदावंद की जात की एक और बड़ी सिफ्त उसके लिए लिखा कि आवर गॉड इज वाइज गॉड, हमारा खुदा जो है हिकमत वाला खुदा है। आइए हम हवाला देखते हैं। अमसाल 3 बाब और उसकी 19वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 19 लिखा है, खुदावंद ने हिकमत से जमीन की बुनियाद डाली और फहम से आसमान को कायम किया। और इसमें कोई शक नहीं कि हम सब के अंदर भी बतौर ईमानदार जब हिकमत और दानिश काम करती है तो ये उसी हिकमत और दानाई से हमारी जिंदगियों में आती है जो खुदा के मुंह से सादर होती है और कलाम के अंदर से जो है वो जारी होती है। और कलाम मुक़द्दस इस बात की गवाही देता है कि हम जब उसके कलाम की बातों को, जब हम उसके कलाम को अपने दिल में रिसीव करते हैं तो उसका कलाम हमें दानिशमंद बना देता है और हम खुदा की हिकमत और दानाई से मामूर हो जाते हैं। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि हमें अगर अपनी जिंदगी के अंदर हिकमत की जरूरत है, जैसे याकूब के खात में भी लिखा कि तुम में अगर किसी में हिकमत की कमी है तो वो खुदावंद से मांगे, और हम उस डिवाइन हिकमत को, डिवाइन विजडम को जो है खुदावंद से रिसीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिकमत का मंबा और मालिक वही खुदावंद है और उसकी सिफ्त है कि वो हिकमत वाला खुदा है। One more thing, one more characteristic of our God, our triune God, हमारा खुदा लामहदूद खुदा है। वो उसकी कोई हद नहीं है। जमानों में देख लें, मकानों में देख लें, उसकी कोई हद नहीं है। और इसका तज़किरा हमें पहले सलातीन उसके 8वें बाब की 27वीं आयत में मिलेगा। लिखा है, लेकिन क्या खुदा फिल हकीकत जमीन पर सुकूनत करेगा? देख आसमान, बल्कि आसमानों के आसमान में भी तू समा नहीं सकता।
تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ یاد رکھنا ہے ہمارا خداوند خدا لام محدود خدا ہے، وہ آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا۔ یہ وہ باقی ماندہ چند صفات جو ہمارے خدا کے تعلق، خدا ثالوث کے تعلق سے تھی۔ ابھی ہم اس میسج کے یا اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں اس بات پہ غور کریں گے کہ خداوند ہمارا خدا جو اپنی فطرت کے اندر ایک تثلیثی فطرت رکھتا ہے، اس میں ہر شخصیت یعنی خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کی شخصیت اور روحانی جنگ کے اندر ان کے کاموں پہ بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم خدا باپ کی ذات اقدس یا ان کی شخصیت پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ ہمیں اس بات کو جاننا ہے، سب سے پہلے اس کے مقام کو جاننا ہے۔ اگرچہ خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن کلام مقدس کچھ اس طرح سے لکھتا ہے، یسایہ 66واں باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی۔ خداوند خدا اس بات کو اناؤنس کرتا ہے، اس کی وہ اپنے جو ہے وہ قد کو جو ہے وہ بتاتا ہے اور اپنے مقام کو بھی بتاتا ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم میں آسمان پر بھی جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے پاؤں جو ہے وہ زمین کو بھی چھوتے ہیں۔ خداوند ہمارا خدا آسمان و زمین کا خدا جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ محیب خدا ہے، اس قدر بڑا خدا ہے کہ آسمان اس کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ ہمارا خداوند خدا باپ جو ہے وہ روحانی جنگ کے اندر کیا کردار ادا کرتا ہے، خدا باپ جو ہے وہ کس طرح سے روحانی جنگ میں جو ہے کسی بھی ایماندار کا معاون ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے ناموں سے جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں۔ خدا باپ کے بہت سارے کلام مقدس میں نام ہے اور اس کے یہ نام اور ان ناموں کا مطلب در حقیقت ہم پر یہ عیاں کرے گا کہ روحانی جنگ میں اس کا رول کیا ہے۔ ہم خداوند کے کچھ ناموں کی بات کریں گے۔ خداوند کا نام کتاب مقدس کے مطابق یہوہ خدا، جس کو انگریزی میں جہوہ یا یاوے بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دیگر ناموں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنے مطلب کو واضح کرتا ہے۔ اس میں پہلا جو ہمیں نام ملے گا وہ ہے یہوہ رافع۔ اپنے مطالب کو واضح کرنے کے لیے یہوہ رافع کا مطلب شافی خداوند، یعنی وہ شفا دینے والا ہے۔ اور جب بھی ہم کبھی اس روحانی جنگ کے اندر ہرٹ ہوتے ہیں، اس روحانی جنگ میں کہیں بھی زخمی ہوتے ہیں، اور یہ شفا خواہ جذباتی ہو، خواہ روحانی ہو، خواہ جسمانی ہو، ان سب میں ہمارا یہوہ رافع خدا موجود ہے اور وہ ہمیں شفا دینے والا ہے۔ اس کا تذکرہ آپ خروج اس کے 15ویں باب کی 26ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر خداوند کا دوسرا نام جو یہوہ خدا کے ساتھ ایک اور نام کے اضافے کے ساتھ ہے، یہوہ نسی۔ خداوند ہمارا جھنڈا ہے، He is our flag۔ اور جب میں فلیگ کی بات کرتا ہوں، it means He is our victory، وہ ہماری فتح ہے، اور ہم اس فتح کے جھنڈے کو جو ہے، اس کا مطلب یہ کہ روحانی جنگ کے اندر فتح مندی کا کام جو ہے کرنے والا، ہمیں فتح دلانے والا جو ہے وہ ہمارا یہوہ نسی خدا ہے۔ اور اس کا تذکرہ ہمیں خروج 17ویں باب کی 8ویں آیت سے 15ویں آیت کے اندر ملے گا۔ ایکسوڈس چیپٹر 17 ورس 8 to 15۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو یہوہ خدا ہے، یہوہ شالوم، یعنی خداوند ہماری سلامتی ہے۔ We need peace in our life۔ اور خاص طور پہ روحانی جنگ کے حلقے میں ابلیس ہمیں جب بے چین کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اطمینان میں رہیں، اور ابلیس ہمارا اطمینان چھیننا چاہتا ہے۔ At that moment our God, our Father
ہمارا یہوہ شالوم خدا ہماری سلامتی بنتا ہے، ہمارا اطمینان بنتا ہے، اور ہم اس جنگ کی حالت میں اپنے خداوند کی طرف سے سلامتی اور اطمینان کو حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کا تذکرہ ہمیں قضات کی کتاب اس کے 6 باب کی 24ویں آیت میں ملے گا۔ پھر one more name of our یہوہ God، یہوہ راہ۔ یہوہ راہ مطلب خداوند میرا چوپان ہے۔ He is our shepherd۔ اور جو کچھ شیپرڈ کا کام ہے، جو کچھ چرواہے کا کام ہے، جو کچھ چوپان کا کام ہے، وہ ہمارا خداوند کرتا ہے۔ چوپان کا کام جو ہے وہ اپنی بیڑوں کو کھلانا ہے، اپنی بیڑوں کی نگہبانی کرنی ہے، اپنی بیڑوں کو سیدھی راہ پہ لے کے جانا ہے۔ اور روحانی جنگ کے اندر ہمارا یہوہ خدا، یہوہ راہ خدا جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں ہماری جو ہے وہ کفالت کرتا ہے، اور وہ ہمارے چوپان کے طور پہ ہمارے لیے جو ہے وہ اس روحانی جنگ کے اندر ہماری مدد کرتا ہے۔ One more name of our God، یہوہ صدقینو، خداوند راست باز خدا۔ اور وہ ہر طرح سے راست باز، اور اسی کی راست بازی میں ہم راست بازی کے ساتھ اس روحانی جنگ کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ہماری سیدھی راہ ہے، وہ راستے کی راہوں پر لے کے جانے والا خدا ہے۔ اور ہماری روحانی جنگ کے اندر اس سے قبل کہ ہم کسی رانگ ڈائریکشن میں جائیں، کسی غلط ڈائریکشن میں جائیں، ہمارا راست باز خدا ہمیں راستے کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ One more name of him، یہوہ یری، اور یہ بہت مشہور نام ہے، اور موسٹلی چرچ جو ہے اس نام سے واقف ہے۔ اور یہوہ یری مطلب خداوند مہیا کرنے والا خدا ہے۔ Each and everything we need in this world, in our daily life, God, Yehovah Jireh, God is ready to give everything to us۔ وہ ہمیں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، وہ ہمارا مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اور نہ صرف روحانی جنگ کے اندر وہ ساری روحانی قوتیں یہوہ یری کی طرف سے جاری ہوتی ہیں، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ہماری جسمانی ضرورتوں کی ذمہ داری بھی ہمارا یہوہ یری خدا اٹھاتا ہے۔ One more name of him، یہوہ شامہ، خداوند یہاں ہے۔ He is present here، وہ یہاں موجود۔ اس کا مطلب our یہوہ شامہ God is available us، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ دستیاب ہے جب کبھی ہمیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ روحانی جنگ کے اندر جب بھی ہمیں اپنے یہوہ شامہ خدا کی ضرورت پڑتی ہے، وہ موجود ہے۔ اور اس کے کلام میں اس بات کا جو ہے وہ ذکر بھی موجود ہے کہ جہاں کہیں اس کو پکارا جاتا ہے، جہاں کہیں اس کو بلایا جاتا ہے، اور جو بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کی کسی بھی حالت میں اس کو بلاتا ہے، وہ موجود ہے۔ پھر ایک اور خاص نام یہوہ سباوت، اس کو اکثر یہوہ سباوت بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب لشکروں کا خداوند۔ لشکروں کا خداوند، اس نام سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہماری روحانی فوجوں کا کمانڈر ہے، اور وہ چیف کمانڈر ہے، ہمارے آگے آگے چلتا ہے، اور وہ لشکروں کا خدا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے لشکر جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ وہ سارے جو بھلائی کی ان روحانی فوجوں کا حصہ ہیں، وہ always available ہے، اور خداوند ہمارا خدا جو ہے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ پھر یہوہ الوہیم، یہوہ الوہیم خداوند اسرائیل کا خدا ہے۔ اور ہم جب نجات پاتے ہیں، اور اسرائیل کے لیے روحانی ٹرم میں یہ وہ ہیں جو خداوند کی اولاد، خداوند کے بچے اور خداوند کی قوم ہے۔ اور روحانی طور پہ ہم سب بھی جو نئے اسرائیلی ہیں، خداوند ہمارا، اور یہ ایک ریلیشن شپ کو پیش کرتا ہے کہ I am your God، میں تمہارا خدا ہوں۔ یہ چند نام، کچھ اور نام بھی ہیں جن کا ہم جو ہے آگے چل کے
نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح خداوند ہمارا خدا اپنے ناموں سے اس بات کو ظاہر کرتا ہے اور کس طرح سے ان ناموں کی قدرت کے وسیلہ سے جو کچھ اس کا نام ہے ویسی ہی اس کی قدرت ہے، اور ہر ایک ایریا کے اندر یہی یہوہ خدا ہماری مدد کرتا ہے اور روحانی جنگ میں یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ سو عزیز اسٹوڈنٹس اور پوٹینشل لیڈرز اینڈ لیڈرز اور ایمانداروں، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس روحانی لڑائی میں خداوند ہمارا خدا ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، ہمارے ساتھ ہے، اور ان ناموں کے ساتھ وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا، اپنے کاموں کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں دل سے اس بات پہ ایمان رکھنا ہے کہ اگر اس کے یہ نام ہیں تو وہ ہماری جنگ میں ہمارے ساتھ موجود ہے، اور اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اس ایمان کے ساتھ ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارا فاتح خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آئیے ہم خداوند کی پاک حضوری میں دعا مانگیں اور خداوند سے کہیں، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو اپنے وعدے کے موافق ہماری معاونت کے لیے ہمیشہ ہی موجود ہے۔ یہوہ پاک خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خدا باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند تو لشکروں کا رب ہے، تو شافی خدا ہے، تو ہمارے فتح کا جھنڈا ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیری طرف دیکھتے ہیں چونکہ تو ہماری سلامتی ہے۔ بخش دینا خداوند اس روحانی جنگ کے اندر تیری قدرت تیرے کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں ٹھہری رہے، تاکہ خداوند ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں کے خلاف خداوند خدا ہم نہیں بلکہ تو ہمارے آگے آگے چلے اور خداوند ابلیس کے سارے قلعوں کو تہس نہس کرے۔ خداوند تیرا شکر اس کلام کے لیے، بخش دینا دلیری کا یہ کلام ہماری زندگیوں میں قائم رہے۔ میری منت کی آواز کو سن اور قبول کر، یسوع مسیح ناصری کے نام میں۔